میں چڑھ جاؤں موجے آسماں ہوتے ہیں تمہیں بچھاواں بستر پاتال وچ ہوتے ہیں تمہیں بچھاواں بستر پاتال وچ ہوتے ہیں تمہیں خدایا تیری روحوں میں بلانا سے کہ کدھر جاواں خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی تیرا ہاتھ سچا اس پاتال وچ ہو بے مدد میری تیرا ہاتھ سچا اس پاتال وچ ہو بے مدد میری خدایا تیری روحوں میں بھلا نصیب کہ کدھر جاواں نہیں ہے سامنے تیرے اندھیرا گپ اندھیرا بھی نہیں ہے سامنے تیرے اندھیرا گپ اندھیرا بھی اندھیری رات تیرے سامنے ہے بانگ چانن بھی اندھیری رات تیرے سامنے ہے بانگ چانن بھی خدایا تیری روحوں میں بھلا نصیب کہ کدھر جاواں حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نساں ہالیلویا ہالیلویا خدا تیری روح تو بھلا میں نس کے کدھر جاواں حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نساں بے شک خدا کی حضوری جو ہر جگہ پر خدا ہر جگہ پر موجود ہے اور ہم اس کی حضوری میں اپنے آپ کو دیں اور پاک روح میں جو ہے مسا میں دیں اس کی قوت میں ہم سب سر کو جھکائیں سر آنکھوں کو بند کریں آج کی عبادت اور بے شک کلام کے لیے اپنی دعائیں بھی خدا کی حضوری میں لا سکتے ہیں جماعت میں بھی دعا کریں ہالیلویا ہالیلویا آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت نبی کے لیے خدا ہم سب کی دنیا کا نور ہے اپنے چہرے ہالیلویا 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 خدا اس گھر میں جس سے مشکل پریشانی تیرے نام سے جاتے رہے خدا تیرا کلام میں لکھا ہے ہوئے دن میں نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا خدا اجازت اس وقت ہالیلویا 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 خدا چھو اور بلیس کر خدا آج کا کلام ہم سب کے لیے نشین بنا خدا آج کے کلام کو وسیلہ سے خدا 30 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل ہے خدا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے بن سکے خدا ہماری جتنی غلطی خطائیں تیرے نام سے معاف کر دی جائیں خدا تیرے شکر گزار ہم سب نعمتوں کی خدا تمہیں ہمیں آج کے دن عطا کی خدا اسی طرح تیرے خادم کا نام سب کے لیے باعث برکت ہو خدا قدر ڈھونڈو گا تو پاؤ گے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا پر پاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا خدا تمہارے واسطے برکتوں نے دروازہ کھول اپنے برکتوں کا ہاتھ بڑھا خدا اس گھر کے دہلیز پہ اپنے پاک روح کا پہرا لگا ہالیلویا ہالیلویا تحفین اندر آ پائے خدا یہ لڑائی جھگڑے تیرے نام سے جاتے رہے شیطان کی لعنت تیرے نام سے جاتے رہے خدا اور ہمیں توفیق بخش ہم تیرا پاک کلام پڑھ سکے اور اس پر عمل کر سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں خدا آج کے عبادت کے وسیلے سے ایک جان خدا اندر شفا پائے خدا اور آج کے کلام کے وسیلے سے ایک جان خدا اندر شفا پائے خدا تیرا خادم کا نام سب کو شفا سے کرتے خدا اس کا خوشنام اور پالے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا بڑی عمر رسیدہ کو مناوت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو تمہار پاکیزگی سے بہن جان کر ان بیواؤں کی جو واقع بیوہ عزت کر اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھے کیونکہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور جو واقع بیوہ اس کا کوئی نہیں وہ خدا پر امید رکھتی ہے رات دن مناجات اور دعا میں مشغول رہتی ہے مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئے ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہے اگر کوئی اپنا اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیر نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سن جائیں اس کی برکت اس کے حوالے جو ہم نے بے شک پہلا تموتھیوس سے جب سنا ہے جو ہے سو ایمانداروں کی جو حصہ ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ذمہ داری ہے اور اس میں یہ کہ
جو یعنی کہ کلیسیائی جو ترتیب ہے جو ہے کلیسیا کی جو ترتیب ہے جو یہاں پر دی گئی کئی بار کئی لوگ اپنی سوچ کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن بائبل پالوس رسول جو ہے جو کلیسیا کی ترتیب دیتا ہے جو تو وہ ترتیب اس ترتیب کو ہمیں سمجھنا ہے جو ہے سو ایمانداروں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے جو ہے تو بے شک جو کسی بڑی عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر جو عمر رسیدہ کو ملامت نہیں کی جاتی بلکہ باپ جان کر نصیحت جو سو اس کو باپ جاننا ہے جو ہے رسیدہ کو اس کو نصیحت کرنی ہے جو ہے اگر نصیحت کی ضرورت ہے تو ان کو جو نصیحت کی واقعہ میں قابل ہے ان کو نصیحت کی جائے گی، اور جوانوں کو بھائی جان کر جو ان سے کہ مطلب کہ ظاہر ہم ظاہر بھائی جانتے سب کو جو ہے سو جو جوان ہیں جو ہے تو اسی طرح جو ہے بے شک ظاہر عمر رسیدہ کو جو ان سے باپ جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر سو جیسے ماں ہے جو ہے اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر سو جیسے ہمیں سکھایا ٹریننگ میں سکھایا جاتا تھا کہ آپ کی ہم عمر جو ان سی ہیں ان کو ہمیشہ بہن کہیں جو سسٹر کہیں بہن کہیں جو ہے سو بے شک اور ظاہر جو کم عمر ہے بیٹی ہیں ان کو کہنا ہے بیٹیاں کہنا ہے، اور ان بیواؤں کو جو واقعہ بیوہ ہیں عزت ہے بیواؤں کی واقعہ میں عزت و کرام کہتا ہے، اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو وہ پہلے جو ہے بے شک اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برتاؤ جو ان سے یہ کرے جو ہے اگر دادی ہے جو ہے تو بے شک جو ہے دینداری اس میں ہونی چاہیے جو ہے سو جو ہے اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھے جائے کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسند ہے، خدا کو یہ بات پسند ہے جو واقعہ بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں جو ہے سو وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے جو ہے جو اس طرح کے کردار کی مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی۔ ان باتوں کا بھی حکم کلام کہتا ہے کر تاکہ وہ بے الزام رہ جائے، اس پر کسی طرح کا کوئی الزام نہ ہو جائے سو بے شک جو ہے کہ بیوہ اصل میں وہ ہے جس میں کوئی الزام نہیں، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے جو سو تو ایمان کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کا منکر جو ہے اور جو ہے بے ایمان سے بدتر ہے سو کلام جب کہتا ہے جو ہے سو ایمان کا منکر ہے جو ہے سو بے شک جو ہے اور خبر گیری اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کرتا جو ہے اور ایمان کا منکر ہے بے ایمان سے بدتر ہے جو ہے سو یہ بے شک جو ہے اور جو کلیسیا کی یعنی یہ کلیسیا کے مسئلے کرنے مسئلہ تھا میاں بیوی کا جو ہے تو جب کلیسیا کے رہنماؤں کی وہ نہیں سنتے تو پھر وہ کس کی سنیں؟ ان کو تو غیر قومی کلام کہتا ہے ان کو غیر قوم قرار دو، وہی بیوہ فرد میں لکھی جاتی ہے جو 60 برس سے کم کی نہ ہو، 60 سے اوپر ہو اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہو جو اور نیک کاموں میں مشہور ہو، اچھے کاموں اور بچوں کی تربیت کی ہو جو ہے سو اب ایک جو بیوہ یعنی عورت کے بارے میں یہاں پر تربیت کی بات یہ آتی ہے ایک زیادہ تر مائیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے سب کی بات نہیں کرا لیکن کئی ماؤں نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، اس لیے بچیاں بگڑی ہوئی ہیں۔ پردیسیوں کے ساتھ مہمان نمازی کی ہو جو ہے جو بے شک مقصوں کے پاؤں دھوئے ہوں، مصیبت زدوں کی مدد کی ہو جائے سو اور ہر نیک کام کرنے کی در پر رہی ہو جائے، اصل میں بیوہ جو ان کی وہی ہے مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر جائے، اب جوان تو بیوہ سو جو ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے جو جوان ہے جو کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاہ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے گھر پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہے، صرف بیکار رہنا ہی نہیں رہتی بلکہ بک کرتی ہے اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہیں، ایسی عورتیں ہم دیکھ رہے ہیں ایسی عورتیں ہیں جو ہے جو دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی کر رہی ہوتی ہے جو کئی مردوں کی کئی عادت ہوتی ہے دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی کرنا۔ ایک شخص کونسلر نہیں تھا، وہ کہتا ہے میں کونسلر ہوں، میں کہ تو بات تو ایسے کرا جیسے ابھی تو موجودہ کونسلر ہے، کام نہیں کسی کا ابھی ذمہ داری ڈیوٹی جو سے اگر ہم تو اگر پاسٹر کے خادم ہیں جو ہم تو حاضر ڈیوٹی ہیں، ناشاستہ باتیں کہتی ہیں جو بے قاعدہ شخص ایسی ہیں جو ہے اور کام نہیں کرتے دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کرتے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیاہ کریں، ان کے اولاد ہو، گھر کا انتظام کریں، کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں، بیاہ کر لیں، اگر بیوہ جوان ہے تو بیاہ کر لیں، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں، اگر کسی ایماندار عورت کی ہاں بیوائیں ہوں تو وہی ان کی مدد کرے گی، سو ایماندار لوگ ہیں خاندان میں جو ان سے اور کلیسیا پر بوجھ کلام یہ کہہ رہا ہے کلیسیا کئی بار کلیسیا پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، کلیسیا پر کسی طرح کا بوجھ نہ ہو جو ہے
اب تو طریقے یعنی کئی بار لوگ ہمیں کہیں گے ایسے کریں، میں کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، بائبل ہمیں جو بتا رہی ہے ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے. کلیسیا پر کبھی بوجھ نہ ڈالو تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعہ بیوہ ہے، یعنی ان کے ایماندار، ان کے عزیزوں میں سے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلنے والے کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیے جائے بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن، گناہ کرنے والے کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ اوروں پر بھی خوف ہو. خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں ان باتوں پر بلا تعصب عمل کر. کوئی کام طلب داری سے نہ کرنا جو ان سے ہے، کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا جو ہے، اور اپنے کو پاک رکھنا. ہم پاک رہیں جو ہے کلام کہتا ہے آئندہ کو جو صرف پانی نہ پیا کر بلکہ میدہ جو ہے، اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے درسی میں یہ کام میں لائے کر. بعض آدمی کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں، پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، بعض کے پیچھے جاتے ہیں. اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسا نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے. جتنے نوکر جوئے کے نیچے ہیں مال بے شک جو ہے. اب یہاں تک ہم رہیں گے ایمانداروں کی ہم ذمہ داریوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایمانداروں کو کیسے ہونا ہے اور ایماندار کیسے زندگی گزارے. جس کی جہاں پر ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو اپنی جگہ پر کلام یہ کہہ رہے کہ اس سے پورا کریں. ہم دعا کریں گے ہمارا قرآن اندر کو بخشے. آج کے زندہ کلام بھی جو ہے آزا خارج دعا کریں. دوستوں سے خداوند جو کلام میں ذہن نشینوں میں سے کان سے سن کے دوسرے کان سے نکلے ہوئے نہ بنے، بلکہ اس پر عمل کریں اور 30 گنا 100 گنا پھل لیں. اور اے خداوند تو نے کہا اس گھر میں جاؤ سرکل سلامتی چاہو، میں سرکل سلامتی چاہتی ہوں. اور اے خداوند میں نے اس پینٹیکاسٹ چرچ وزڈم گارڈ سلیمان ٹی وی اور میں گھر نے برکت دی. میں چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر یسوع کے نام سے آمین. اے ہمارے باپ تجھ اسمان پر ہے، نام پاک بن جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے اسمان پر پوری طرح زمین پر دی ہو. ہمارا رزق کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے شکر معاف کر جس سے ہم اپنے شکر معاف کرتے ہیں. آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ شاہ ہمیشہ تیری. آمین. خدا اس مسیح کا فضل پاک کی رفاقت اور شادرہ جماعت کے ساتھ تمام کسی اس حساب سے